بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ EDC چیپٹر 4 سیریز کی یہ ویڈیو ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایگزامپل 4.15 کو سالو کریں گے یا ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم ریکال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے فکسڈ بائس کوسچن سالو کیا ہے ایگزامپل 4.1، اس کے بعد ایمیٹر بائس ایگزامپل 4.7، پھر وولٹیج ڈیوائڈر بائس ایگزامپل 4.8 اینڈ فیڈ بیک بائس ایگزامپل 4.12۔ اور ان تمام میں ہم نے دو چیزیں فالو کی ہیں کہ ایک ہم بیس ایمیٹر لوپ ایکویشن لکھ لیتے ہیں اور ایک کلیکٹر ایمیٹر لوپ ایکویشن لکھتے ہیں۔ تو آج کے اس کوشچن میں جو کہ فیڈ بیک بائس کی ہی ایک شکل ہے، اس میں بھی ہم یہی ٹیکنیک فالو کریں گے۔ اور جیسے پہلے بھی میں ایمفسائز کر رہا ہوں کہ آپ نام پہ نہ جائیں، نام سے نہ گھبرائیں، آپ اگر یہ ٹیکنیک صرف فالو کریں تو آپ جو بھی کوشچن ہے اس کو سالو کر پائیں گے۔ تو آئیے اب ہم کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایگزامپل 4.15 یہ سیکنڈ گیون ہے اور یہ اس کی کیریکٹرسٹکس ہے اور اس میں یہ چار چیزیں ہم نے معلوم کرنا ہے۔ ان کو ہم باری باری دیکھیں گے، میں یہاں پہ ابھی ڈسکس نہیں کروں گا، صرف ایک پوائنٹ یہاں پہ کوشچن میں یہ جو فائنڈ ICEQ یہ غلط ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے VCEQ۔ اور اس سرکٹ کو میں یہ کروں گا کہ ان کے کیپیسٹرز کو ختم کر دوں گا سب کو، بیکاز جب DC لوڈ انالیسس یا DC انالیسس میں آپ کو پتہ ہے کیپیسٹر بیہیوز لائک این اوپن سرکٹ۔ تو اب ہمارا یہ سرکٹ رہ جائے گا جب کیپیسٹر کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے۔ اور جیسے پہلے ویڈیوز میں بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ بیٹری کو یا VCC کو میں ایک بیٹری سے ریپلیس کرتا ہوں تاکہ مجھے KVL ایکویشن لکھنے میں آسانی ہو، اور جو طریقہ ہم نے سرکٹ انالیسس میں پڑھا ہے وہ ہم فالو کریں گے یہاں پہ۔ تو اس کی جگہ پہ میں نے یہ بیٹری اس طرح سے لگا دیا، باقی کرنٹس مارک کر دیے، یہ IC ہے، یا IE ہے، یا IB ہے، یہاں پہ IB پلس IC کرنٹ ہے، اور یہ باقی پیرامیٹرز یہاں پہ VBE لکھ دیا، یہاں پہ VCE لکھ دیا۔ اب ہم نے لیفٹ لوپ لینا ہے، یا جس کو بیس ایمیٹر لوپ، اس کو پہلے ہم نے اس کی KVL ایکویشن لکھنا ہے ود دی ویلیوز کے ساتھ، یہ جو ویریبلس کے ساتھ اگر آپ ایکویشن ڈرائیو کر لیں گے تو وہ آسانی ہے، بعد میں ویلیوز پٹ کر کے اس کو ہم سالو کریں گے۔ تو کیسے لکھا ہم نے جی، ہم یہاں سے چلے، نیگیٹو پہلے ہے تو نیگیٹو VCC، اس کے بعد IB پلس IC انٹو RC، اور ہم لیفٹ لوپ میں ہیں تو IB پلس یہ دونوں ریزسٹنس RF1 RF2، اس کے بعد یہاں پہ آگے VBE اور IE RE۔ اب جیسے ہم نے اس سے پہلے سوال میں بھی کیا تھا اپروکسیمیشن، وہی چیز ہم یہاں پہ یوز کریں گے۔ وہ اپروکسیمیشن کیا ہے کہ IB پلس IC کو ہم اپروکسیمیٹلی IC کے برابر کر لیتے ہیں، بیکاز IB کی ویلیو بہت ہی لو ہے ایز کمپیئر ٹو IC۔ سیکنڈ اپروکسیمیشن یہ ہوتا ہے کہ IE کو ہم اپروکسیمیٹلی IC کے برابر کر لیتے ہیں، although IE سلائٹلی گریٹر ہے، یعنی IE کے اندر IC پلس IB ہوتا ہے، لیکن چونکہ IB بہت اسمال ہے اس کو ہم IC کے برابر کر لیتے ہیں۔ اب یہ دو ویلیوز جب ہم یہاں پہ پٹ کر دیں گے تو ہمارا ایکویشن یہ سمپلیفائی ہو جائے گا۔ اس کی جگہ پہ یہ آ گیا اور اس کی جگہ پہ ہم نے IC لکھ لیا۔ اب ایکچولی ہمیں صرف IB ایکویشن چاہیے، تو IC کو بھی ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک اور ریلیشن ہے، ہمیں پتہ ہے IC برابر ہے بیٹا ٹائمس IB، تو اس کو ہم یوز کریں گے، اور اس کو یوز کر کے یہ آیا۔ اب اس کو ہم ری ارینج کر لیں گے، وہ کچھ اس شکل میں ہو جائے گا، اور یہاں سے ہم IB کامن لے لیں گے، اور پھر IB کی ویلیو ہمیں یہ آ جائے گا۔ تو اس ایکویشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اچھا، جیسے میں نے بتایا کہ دو ایکویشنز ہمیں چاہیے، ایک لیفٹ لوپ اور ایک رائٹ لوپ۔ تو یہ لیفٹ لوپ آ گیا بیس ایمیٹر، اور رائٹ لوپ ہم یہاں سے یہ اس کو لکھیں گے۔ تو یہ یہاں سے چلے ہم پھر مائنس VCC، یہ وہی رہ گیا IB RC، VCE اور IE RE۔ یہاں پہ بھی ہم وہی اپروکسیمیشن یوز کریں گے جو ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے۔ تو یہ IC ہو گیا، اور IE کی جگہ پہ بھی IC ہو گیا۔ اب ان کو کامن کر لیں گے ہم،
تو یہ ہمارا فائنل ایکویشن آ گیا ہے. اب اس کو بھی یوز کریں گے، بلکہ پہلے ہم اس کو یوز کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اب ہم کوشچن کو پڑھتے ہیں. پہلا کوشچن کہہ رہا ہے ڈرا دی لوڈ لائن فار دی نیٹورک آن دی کیریکٹرسٹکس. جو کیریکٹرسٹک کرو گیون ہے اس پہ لوڈ لائن ڈرا کرنا ہے. تو ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا ہوا ہے کہ کیریکٹرسٹکس کرو میں ہمیں 2 پوائنٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، ایک اس پوائنٹ پہ اور ایک یہاں پہ. یہ کون سا ہے کہ جب وی سی ای 0 ہو، جب وی سی ای 0 ہو تو آئی سی کی ویلیو کیا ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آئی سی 0 ہے تو وی سی ای کی ویلیو کیا ہے. تو یہ معلوم کرنا. اب یہ دونوں چیزیں ہم اس ایکویشن سے معلوم کریں گے. تو آئیے پہلے ہم اس کو وی سی ای کو 0 کر لیتے ہیں. تو یہاں سے یہ ریلیشن آ جائے گا آئی سی برابر وی سی سی اوور آر سی آر ای. اب ہم اپنے سرکٹ کو لے آتے ہیں جہاں سے ہم ویلیو لے لیں گے. تو یہ سرکٹ آ گیا. اب یہاں سے یہ ویلیوز پٹ کر دیں گے ہم. تو سالو کر کے آئی سی ہو گیا 11.8 ملی ایمپیئر. اچھا اب دوسرا جو ہے وہ آئی سی کو 0 کرنا ہے اس میں، اسی ایکویشن میں. تو جب ہم آئی سی کو 0 کر دیں گے، یہ ٹرم 0 ہو گیا تو وی سی ای برابر ہو گیا وی سی سی کے، اور وی سی سی 36 وولٹ ہے. تو یہ ہمیں 2 ریلیشنس آ گئے. اب ان کو ہم نے پلاٹ کرنا ہے اپنے کیریکٹرسٹک کرو پہ. تو ہم نے یہاں مارک کر دیا 11.8 اور یہ ہو گیا 36. اب آپ کو پتہ ہے کہ لوڈ لائن کے لیے ان دونوں کو جوائن کر لیتے ہیں. تو یہ جوائن کر لیا ہم نے، یہ ہمارا لوڈ لائن ہو گیا. تو یہ پہلے کوشچن کا آنسر یہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے کوشچن میں. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، اس کو سمجھیے. وہ کہتا ہے ڈیٹرمن دی ڈی سی بیٹا ان دی سینٹر ریجن آف دی کیریکٹرسٹکس. تو اس سینٹر ریجن میں ہمیں بیٹا معلوم کرنا ہے. اور پھر کہہ رہا ہے ڈیفائن دی چوزن پوائنٹ ایز کیو پوائنٹ. یہ میننگ لیس ہے، اس امپورٹنٹ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اب سینٹر ریجن کون سا ہے؟ ظاہری طور پہ یہاں کہیں لگ رہا ہے سینٹر ریجن. تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ابھی ہم یہ اس کے درمیان میں ایک لائن جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپروکسیمیٹ لائن ہے. یہ 25 مائکرو ایمپیئر، 30 اور 20 کے درمیان 25 مائکرو ایمپیئر کی لائن لے لیا. اور جہاں پہ یہ کٹ کیا اس کو ہم کہیں گے کیو اپروکسیمیٹ. ابھی ہمیں کیو اندازاً ہم لے رہے ہیں کہ یہی ہمارا کیو ہے. اور اس کیو سے ہم آگے کرنٹ معلوم کر لیں گے. تو یہ آ گیا. اب اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا لیفٹ اور رائٹ. تو یہ ہمارا آئی سی کیو اپروکسیمیٹ آ گیا 6.2 اور یہ ہو گیا وی سی کیو اپروکسیمیٹ 17. تو اب یہاں سے ہم ایکچولی ہمیں بیٹا معلوم کرنا ہے. اور بیٹا ہمیں پتہ ہے آئی سی اوور آئی بی. تو اب چونکہ ہم کیو پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں، اپروکسیمیٹ کیو پوائنٹ پہ، تو اس کو ہم لکھیں گے آئی سی کیو اپروکسیمیٹ اور اسی طرح آئی بی کیو اپروکسیمیٹ. تو آئی سی کیو اپروکسیمیٹ 6.2 ہو گیا اور آئی بی کیو اپروکسیمیٹ ہم نے 25 مائکرو ایمپیئر فرض کیا تھا. تو یہاں سے بیٹا نکل آیا 248. اب اس بیٹا کو ہم اگلے سوال میں یوز کریں گے. پارٹ سی میں کہہ رہا ہے یوزنگ دی ڈی سی بیٹا کیلکولیٹڈ ان پارٹ بی فائنڈ دی ڈی سی ویلو آف آئی بی. تو ایکچوئل آئی بی کرنٹ کیا ہے اس کو معلوم کرنا ہے. ہم نے جو بیٹا کیلکولیٹ کیا ہے اس کو یوز کر کے. تو یہ ہم نے بیٹا کیلکولیٹ کیا تھا. اب آئی بی کے فارمولہ ہم نے ڈرائیو کیا تھا شروع میں، اس فارمولے کو ہم یوز کریں گے. یہ ہمارا فارمولہ تھا. تو ہم پھر سرکٹ کو لے آتے ہیں اور یہاں سے ویلوز اس میں پٹ کر دیں گے. تو یہ دیکھیے وی سی سی وی بی ای آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ سلیکون ٹرانزسٹر کے لیے ہمیشہ 0.7 وولٹ ہے. تو یہ ہم نے پٹ کر دیا. باقی تمام جو ویلوز ہے 2.7 آ گیا. اس کے بعد یہ ریزسٹنسز کی ویلیو آ گئے. تو اس میں جو ویلوز ہیں وہ پٹ کر کے یہ میں نے انڈر لائن کر دیا کہ یہاں پہ آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ یہ اومس میں ہے، باقی سارے کلو اومس میں ہے، یہ اومس میں ہے. تو جو آپ کیلکولیٹر سے سالو کریں گے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو 0.33 کر لیں. اوکے سو یہ آ گیا. اس کے بعد سالو کر کے 28 مائکرو ایمپیئر آ گیا ہمارا آئی بی کرنٹ. تو اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال پہ.
اب اگلا سوال کہہ رہا ہے کہ فائنڈ آئی سی کیو اینڈ وی سی ای کیو، یعنی ایکچوئل یہ ہونا یہ چاہیے تھے فائنڈ دی ایکچوئل آئی سی کیو اینڈ وی سی کیو، جب کہ ہم نے آئی بی ہمیں پتہ چل گیا کہ 28 مائکرو ایمپیئر ہے. اینی وے آئی بی 28 مائکرو ایمپیئر ہم نے معلوم کر لیا. اب یہاں پہ ہم پھر ایک گراف ڈرا کر لیتے ہیں اپنی طرف سے، تو یہ سمجھیں گے یہ 28 مائکرو ایمپیئر کے ہمارے جو گراف ہے، اور یہ جہاں پہ ٹچ کیا یہ ایکچوئل کیو ہے. اب یہاں ایکچوئل کیو سے ہم آئی سی کیو اور آئی بی کیو معلوم کر لیں گے. اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہم نے، یہ جب ایکسٹینڈ کیا تو یہ 6.9 ملی ایمپیئر آ گیا، یہ آئی سی کیو ہو گیا. اور اسی طرح وی سی کیو جو ہے وہ 15 وولٹ. سو فرام دا فگر کوشچن ویلیوز آر آئی سی کیو 6.9 ملی ایمپیئر اینڈ وی سی کیو 15 وولٹ. تو امید ہے آپ اس کو فالو کر پائے ہوں گے. مجھے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے اور اپنے دوستوں یاروں میں شیئر کریے. سبسکرائب کرنے میں کنجوسی نہ کریں اور اپنے کمنٹس ضرور دیں. بہت شکریہ.